تھا فلاں کیسا تھا, ہمیں تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیسے تھے اور تم دنیا کے اندر کیسے جو ہے عمل کرتے رہے. اگر ہماری جو ہے نا وہ پہنچ میں ہے کسی کی ہدایت تو ہم اس کی ہدایت کر لیں گے جب ہمارے پاس ہم اس تک پہنچ جائیں گے, اور اگر نہیں تو ہم کسی کے بارے میں خواب جو ہے نا بدگمانی کریں, کسی کو جو ہے نا برا سمجھیں اور اپنی جو ہے نا آخرت برباد کریں, تو یہ کون سی اچھی بات ہے. تو اس لیے بھائیو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ جسم کا وہ جو گوشت ہے جب وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جس طرح یہ بجلی اور لائٹ ہے, بجلی جب فل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اے سی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, ہمارے بلب بھی صحیح چل رہے ہیں اور ہمارے پنکھے بھی تیز چل رہے ہیں, ہمارا سارا نظام جو ہے نا بالکل روشنی کا ٹھیک ہے. لیکن اگر بجلی جو ہے نا وہ ڈم ہو اور وہ بجلی سلو ہو, کم ہو بجلی, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوب جلتی نہیں ہے, اور بلب دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جل رہے ہیں, اور پنکھا جو ہے نا یہ بھی بالکل سلو ہے یا رک جاتا ہے, اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ چلتی نہیں ہے. تو اسی طرح ایمان ہے, دل جب ہمارا کفر سے, شرک سے, بدعت سے اور گناہوں سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے جب پاک ہوگا ہمارا دل, تو ہمارے دل میں پھر ایمان مکمل طور پر رس بس جائے گا, اور ایمان جب مکمل طور پر دل پر کنٹرول کر لے گا اس کے بعد ہماری آنکھیں ٹھیک کام کریں گی, ہماری نگاہ صحیح جگہ پر دیکھے گی, ہماری نگاہ غلط جگہ پر نہیں دیکھے گی, ہمارے کان صحیح بات سنیں گے, غلط بات نہیں سنیں گے, ہمارے ہاتھ صحیح چیز کو پکڑیں گے, غلط چیز کو نہیں پکڑیں گے, ہمارے پاؤں صحیح طرف چل کر جائیں گے, ہمارے پاؤں جو ہے وہ غلط طرف چل کر نہیں جائیں گے. اور اگر جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر یہ بیماریاں ساری کی ساری موجود ہیں تو ایمان تو پھر وہ کل عدم ہے, اور وہ ایمان تو معمولی ہے, پھر وہ اسی طرح ہوگا جس طرح لائٹ بجلی بالکل تھوڑی ہو تو جس طرح وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بجلی پر جو چلنے والی ہیں وہ رک جاتی ہیں یا بہت آہستہ چلتی ہیں. اسی طرح اگر ہمارے دل میں یہ بیماریاں موجود ہیں اور ہم ان کو بیماریوں کو نہ ختم کیا ہے نہ کبھی ہم نے ختم کرنے کے بارے میں سوچا ہے, تو پھر ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے, ہمارا ہاتھ جو ہے نا وہ غلط چیز کو پکڑے گا, ہمارے پاؤں جو ہے وہ غلط چیز کی طرف چل کر جائیں گے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ غلط چیز کو دیکھیں گی. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہماری نظر ایک غلط جگہ پر پڑی ہے, اب ہماری آنکھیں بند ہی نہیں ہوں گی. کیوں نہیں آنکھیں بند ہوں گی؟ وہ مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ حیا پروف ہو گئے ہیں, حیا ان کے اندر جانا بند ہو گیا, اب آنکھ اس لیے بند ہی نہیں ہوتی. حیا ہو آنکھ کے اندر تو آنکھ فوراً بند ہو جاتی ہے, کان کے اندر حیا ہو تو جو ہے نا وہ کان غلط چیز کو نہیں سنتا. تو اس لیے اگر جو ہے نا وہ اعمال اور اسی طرح دل اگر مصلح ہوگا, اس کی اصلاح ہوئی ہوگی, تو پھر سارے کے سارے انسان کی اعضاء جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک کام کریں گے. اس لیے بھائیو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو بنانا, اپنے قلب کی اصلاح کرنا, یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور اپنی اصلاح کی ہم فکر کریں, سوچیں سے, یعنی کم از کم جو 24 گھنٹے ہیں اس 24 گھنٹے کے اندر ہم سوچیں کہ ہم نے کتنا وقت دیا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے. ہم ان 24 گھنٹے کے اندر 15 منٹ صرف اپنا الگ تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کریں, سوچیں کہ آج دن کے اندر میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے میں نے گناہ کے کام کیے ہیں. اگر جو گناہ کام کیے ہیں اس کی فہرست بنائیں, اس کے ذہن میں سوچیں اور کہیں کہ آئندہ کل کا دن جو ہوگا نا اس میں انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ گناہ میں کم کروں گا, یہ کروں گا ہی نہیں, اگر ہوئے تو بہت کم جو ہے نا وہ ہوں گے. اس کے بعد اگلے دن پھر محاسبہ کریں, اپنے نفس کا حساب لگائیں کہ 24 گھنٹوں میں کیا کیا برا کام کیا ہے, تو اور جو ہے اس میں کم کریں, حتیٰ کہ انسان کے جو ہے نا گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان کا جو اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کا مدار اسی چیز کے اوپر ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنی خود نگرانی کریں اور اپنے اعمال کا ہم خود جو ہے وہ خیال رکھیں. اور اس کا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے سے انسان سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ذکر جب انسان کرتا ہے, یعنی ذکر چاہے آپ کوئی بھی کریں, اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, تب بھی شیطان پاس نہیں آئے گا. اسی طرح جو ہے نا وہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے اور یہ بہت ساری برکت کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کوئی اور ذکر کریں, تیسرا کلمے کی تلاوت کرتے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹا سب سے آسان ہے, یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ سب سے آسان ہے زبان کے اوپر
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا یہ سب سے بڑا بھاری ہے ذکر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار بتائے ہیں ہمارے دل کی اصلاح کے لیے. دیکھو ہمارا جو بھی دین کا کام ہے یہ ہماری اپنی ایک اصلاح کے لیے ہے، اور ہمارا دنیا میں کسی بھی مشن کے اوپر کام کرنا، کسی بھی تحریک میں کام کرنا، کسی بھی جہاد کے موضوع پر کام کرنا، کسی بھی جماعت میں رہ کر کام کرنا، یہ ہمارے سب کے سب جو ہے نا وہ نظریہ آخرت کے بنانے کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، اور ہم کوئی بھی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور یہ کام یہ ہمیں بھی شیطان نہ دھوکہ دے کہ ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو سنت ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزیں جو ہے نا وہ شروع کر دیں. وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلے کہ دوسروں کو دعوت دی جائے، تو کہا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، جو ہے نا وہ لوگوں کو ملنا ہے، ان کو کہنا ہے. تو ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں کو ہم نے ملنا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، فلاں بندہ ہے اسے ملنا ہے، اس کو ہم نے نماز کی دعوت دینی ہے اور وہ نمازی بن جائے اور ہمارے ساتھ وہ جڑ جائے. تو کہا کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جلدی نماز پڑھو، اس بندے سے ہم نے ملنا ہے، تو وہ اس بندے کو سے ہم نے جو ملنا ہے وہ تو نماز کے لیے ملنا ہے، کہ ہمارا کسی سے ملنا، ہمارا کسی سے بات کرنا، ہمارا کسی سے رابطہ کرنا یہ اس لیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ نمازی بن جائے. تو ہماری خود اپنی پہلے نماز ٹھیک نہیں ہوگی اور ہمارے اندر صرف یہ ہوگا کہ ہم نے صرف دوسروں کو لانا ہے، خود ٹھیک عمل نہیں کرنا. تو اس سے تو ہماری آخرت جو ہے نا وہ اتنے سے تو نہیں بنے گی. تو اس لیے بھائیو اپنی اصلاح کرنا اور اپنے دل کو درست بنانا اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بن کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دیکھیں. نبی ساتھی نے یہ پی ایم لکھا ہے، کہا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ 6 نمبر والے ہی علماء موجود ہیں. بھائی یہ 6 نمبر نہیں، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ عمل یہ کیے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا وہ ان اعمال کرنے پر یہ ہم اپنی صادر سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت کی جو نجات ہے یا ہمارا سارا دین کا کام ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا جو کہ سب سے پہلا اسلام اور کفر کا مارکا تھا، وہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی ترتیب پہلے نہیں بنا رہے. حالانکہ اگر یہی بات ہوتی جس طرح انہوں نے لکھا ہے پی ایم، تو پھر صفوں کی ترتیب بناتے، صحابہ کرام کو بتاتے کہ تم جو ہے نا وہ بیٹھ کے ہٹ کے لگاؤ اور تم جو ہے نا اپنے بازو باہر نکال کے طاقت بناؤ اور تم یہ ترتیب بناؤ. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خیمے میں اپنے اوپر چادر ڈال کر خوب اللہ پاک سے روئے ہیں اور اتنی رو کر دعا مانگی ہے کہ یا اللہ، مغلوب الحال ہو کر آپ نے فرمایا یا اللہ اگر یہ لوگ یہ جتنے بھی ہیں اگر یہ مارے گئے، اگر آج یہ لوگ جن کو میں لے کر آیا ہوں اگر یہ لوگ مارے گئے تو قیامت تک جو ہے نا کوئی بندہ آپ کی عبادت کرنے والا پیدا نہیں ہوگا. یا اللہ ان لوگوں کی آپ حفاظت کرنا، ان لوگوں کو آپ بچانا، آپ کی طرف سے ہی مدد اور نصرت اترے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو کوئی کام اور اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اس لیے پیغمبر نے جہاد جیسے بہترین عمل سے پہلے بھی اللہ سے رو کر مانگ کر یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ سے مانگے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے ہم نے مانگنا ہے. کوئی بھی اگر کام کرنا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور اگر ہم نے جو ہے نا وہ کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو